حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی اور وہ حضور کے چاچا ہے. آپ عدالت وقت میں گئے, چیف جسٹس قاضی القضاء سے کہا کہ حضور میرے گھر کا پرنالہ کسی اور نے نہیں نکالا, عمر ابن خطاب نے اکاڑ کے لے گئے ہیں. کیا مقام عباس نہیں جانتے تھے؟ کیا عباس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ امیر المؤمنین کی شان کیا ہے؟ میرا نبی کہتا ہے میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے. خدا کی قسم میرا نبی تو دعا مانگتا ہے, سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں, لیکن عمر تو مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے. کیا حضرت عباس یہ نہیں جانتا تھا؟ معلوم نہیں تھا, لیکن بتانا تھا کہ مدینے کی ریاست کیا ہے, مدینے میں عدل کیسے ہوتا ہے, مدینے میں نبی کی غلامی کیسے ہوتی ہے, یہ بتانا مقصود تھا. سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما عدالت میں گئے, جسٹس سے کہا کہ میرے یہ مقدمہ ہے اور میرا پرنالہ کسی اور نے نہیں, عمر ابن خطاب نے نکالا ہے. ارے عمر ابن خطاب کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین ہے. وقت کے قاضی نے یہ نہیں سوچا کہ وزیر اعظم ہے, وقت کے امیر ہے, گورنر ہے, فلاں ہے, خلیفہ ہے, نہیں, فوراً سمن بھیجا اور حضرت کی بارگاہ میں کہا کہ عدالت میں حاضری ہو. عمر ابن خطاب حاضر ہوئی. قسم عمر ابن خطاب آئے. قاضی نے کہا کہ حضرت آپ نے پرنالہ نکالا ہے. کہا حضور اس لیے نکالا ہے کہ مسجد نبوی میں کیچڑ ہو رہی تھی, پانی آ رہا تھا بالکل مسجد, کیونکہ برابر میں حضرت عباس کا گھر تھا, اس گھر کا پرنالہ مسجد کی صحن میں تھا, لہذا تکلیف ہو رہی تھی, اس لیے میں نے نکال دیا. حضرت عباس کہتے ہیں مجھے کیچڑ اور پانی کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن خدا کی قسم میری پش پہ کھڑے ہو کر میرے نبی نے یہ پرنالہ لگایا تھا. آئے آئے آئے, یہ میرے نبی نے میری پش پہ کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگایا تھا. یہ جملہ کہنا تھا. عمر ابن خطاب نے کہا کہ واپس لیا جائے. اے چاچا عباس سن, اب 25 لاکھ اور 36 لاکھ کا مربع میل کا مالک جو ہے امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول امام المسلمین اب کمر جھکائے گا, اور عباس آپ کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگاؤ گے. یہ ہے امیر المؤمنین, یہ ہے ریاست مدینہ, یہ ہے آقا علیہ السلام کی غلامی, نبی کی غلامی اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ بس انہیں مانا انہیں جانا, انہیں جانا انہیں مانا. بس ہمارا تو مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جب بات رسول اللہ کی آ گئی ہے پھر چکڑ کچڑ نہیں دیکھنا کہ اچھا کہا کہ بس اب پیٹ میری ہوگی, لاتیں آپ کی ہوگی, اسی پیٹ پر میں جھکوں گا, آپ کھڑے ہو کر آپ اس پر ڈالے کو لگا دیجیے. تو عزیزان من, یہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. جب خلافت پر بیٹھے تو کہا کہ سنو, ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا نہ ہم تیری سنیں گے اور نہ ہی تیری بات مانیں گے. کہا کیوں؟ کہا کہ جبہ اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا جبہ, سانو تھوڑے تھوڑے کپڑے, تو آپ زیادہ. آپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ, چاچا کو جواب دو. کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرا قد لمبا ہے, اس سے میرا بن نہیں تھا, تو میرے بیٹے نے اپنے حصے کا کپڑا دیا تو میں نے اپنا جبہ تیار کیا. پھر غلام کہتا ہے کہ اب ہم تیری بات سنیں گے بھی اور تیری بات مانیں گے بھی. عمر ابن خطاب یہ نہیں کہتے اسے جیل میں ڈالو, اسے سزا دو. کہا کہ آپ جیسے غیرت مند جرت مند اگر ہے تو عمر جیسا بٹک نہیں سکتا. کہ جو سبحان اللہ.